بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں روزانہ یکم رمضان سے، اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان المبارک تک صبح 2 بجے سے انتہائی سحر تک آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنا انسان اپنی ذات سے مخلص نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا پیار اپنے بندے سے کرتا ہے جتنا پیار وہ اپنی ذات سے نہیں کر سکتا۔ صدا آ رہی ہے مستقل، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ رب شہرگ سے قریب ہے، اور پھر ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں 70 قدم اپنی شان کے مطابق تمہاری طرف آؤں گا۔ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ شرط اخلاص ہے، شرط دل کی قلبی کیفیت کا بدل جانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اس بدلی ہوئی انقلاب شدہ کیفیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اس کے ہونے کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت شہرگ سے قریب ہے اور ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے، ہر سوال کرنے والے کو انعامات کی بارش عطا کر دیتا ہے، تو پھر وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ کیا وسیلے کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے شہرگ سے قریب ہے اور اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہے، وہ کیا سوال کرتا ہے زبان پر لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ صرف دل میں خیال کرتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ دعا صرف آنکھ کا اٹھ جانا رب کی بارگاہ میں، آسمان کی طرف تکلیف، بے بسی، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بس ایک آنسو کا بہہ جانا، رب کی بارگاہ میں آسمان کی طرف ایک نظر کا اٹھ جانا، اس بے بسی کا اظہار کر دینا، یہ بھی دعا ہے۔ وہ کچھ نہ بھی کہے تو رب جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو پھر وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ کسی شخصیت کا وسیلہ، کسی عمل کا وسیلہ، کسی بات کا وسیلہ، کسی مزار کا وسیلہ، کسی ایسی شخصیت، کسی نبی کا وسیلہ، کسی غیر نبی کا وسیلہ، اپنے عمل کا وسیلہ؟ کیا عمل اس قابل ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے؟ ہم بہت شکستہ اعمال کے حامل ہیں، بہت سوختہ چیزوں کے حامل ہیں۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکیں کہ یہ جو میرا کام ہے مولا اسے قبول فرما لے؟ کیا وہ اس قابل ہے؟ شخصیت، کسی نبی کا وسیلہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا وسیلہ۔ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ انسان بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہے، انسان بے بس ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو پھر وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ اور یہ ہمارے ہاں وسیلہ، توسل، یہ کچھ کنٹروورشل ہے، اس کے پرسپشن میں فرق ہے۔ یقیناً قرآن اور حدیث کے الفاظ بہت واضح ہوں گے، لیکن سمجھنے میں کئی بار مشکل ہو سکتی ہے۔ تفاسیر بہت ساری لکھی گئیں، اور مختلف تفاسیر مختلف معنی اور مختلف مفہوم لیے ہوئے ہے۔ ہمیں آج یہی گفتگو کرنی ہے، یہی بحث کرنی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کنٹروورشل موضوع کو، جس موضوع میں ہم الجھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور کچھ اس کشمکش میں، اس تجسس میں مبتلا ہیں، ان کی سنی جائے یا ان کی سنی جائے۔ سب سے بڑھ کر اہمیت تو قرآن اور حدیث کی ہے کہ وسیلہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جائے، کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ عام ناظر، جو عام دیکھنے والا ہے، وہ اس بارے میں کیا تجسس رکھتا ہے،
وہ کیا سوچتا ہے، جو دونوں طرف کی رائے سنتا ہے. وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری نہیں ہے، دونوں طرف کی رائے سنتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا. ہم کوشش کریں گے کہ اس ناظر کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جائے، قرآن اور حدیث کے احکام ان تک سامنے پیش کر دیے جائیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت بے شک شہرک سے قریب ہے، لیکن وسیلہ معتبر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وسیلہ کچھ ایسا دے سکتا ہے کہ جو انسان بغیر وسیلے کے نہیں پا سکتا. آج کا یہ ٹاپک عقائد کے اعتبار سے بہت اہم ہے. ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس ٹاپک کو سنیں، بالکل نیوٹرل کر کے ذہن کو، دائیں طرف کی گفتگو بھی بائیں طرف کی گفتگو کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے. ہمارے علماء کرام آج انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیجئے. قلعہ خیبر کون سے صحابی نے فتح کیا؟ 3 آپشن ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں میں سے یقیناً ایک ٹھیک ہے. قلعہ خیبر کون سے صحابی نے فتح کیا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کال کر کے اپنے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ جب آن ایئر آئیں ہم سے بات کریں تو سوال کریں. کوئی رائے دینا چاہتے ہیں دیں، اور اگر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ کنٹرول روم میں دے دیجئے. اس کے علاوہ آپ کے سوالات لیے جائیں گے SMS کے ذریعے بھی، اور SMS کرنے کا طریقہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے. اپنا پیغام، اپنا سوال، کوئی بھی بات لکھنا چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر SMS کر دیجئے. اور گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے. گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے ہاشم والوں کی جانب سے، اور یہ ونر کو جو صحیح جواب دے، اور اگر زیادہ جواب آئیں گے تو قرآن اندازی کے ذریعے اس کا نام منتخب کیا جائے گا اور اسے یہ گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے. جب میں وقفے سے لوٹوں گا تو علماء کرام کے سائے میں ہوں گے. ہم علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے، بلکہ میں علماء کرام کے ساتھ ہوں گا. ثنا خان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے. کلام ہوگا، بات ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ایک مختصر سا وقفہ، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور موضوع آج کا وسیلہ کیوں ضروری ہے. یقیناً بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا وسیلہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے بات کی جائے. سوال نوٹ کر لیجئے. خیبر کون سے صحابی نے فتح کی؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ ہمیں کال کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں اور اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علماء کرام، وہ شخصیت کہ جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور پچھلے کم و بیش 8 سال سے اس پروگرام کی رونق ہیں، اس پروگرام کی زینت ہیں، بہت پسند کرتے ہیں لوگ. الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، اور عقائد کے اعتبار سے بہت مستند گفتگو کرنے والی شخصیت، بہت زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والے علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے پرعزم، ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خان محمد رضا جماعتی. السلام علیکم. بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں قاری صاحب کلام سے. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور موضوع وسیلہ کیوں ضروری ہے. پہلے تو ہر عام شخص کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں، اور وسیلے کا ذکر ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے. شریعت میں اس کا تصور کیا ہے کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، جائز یا ناجائز تو بعد میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وسیلہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیلہ دراصل ذریعہ اور سبب کا نام ہے، اور توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی شے کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وسائل جو ہیں چونکہ دنیا عالم الاسباب ہے، اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بالکل بے نیاز ہے اور کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کی بھی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے افعال و اعمال کے ظہور و اظہار کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی چیز کو دنیا میں وسیلہ قرار دیتا ہے. تو اس لیے یہ وسیلے ذرائع و اسباب کا نام ہے، اور ان کی پھر مختلف شرعی حیثیتیں ہو جاتی ہیں وسیلے کی. کبھی یہ وسیلہ فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مستحب ہے، اور کبھی کفر ہے. اچھا. جو وسیلہ فرض ہے جیسے اسلام قبول کرنا، یہ لازم ہے ہم پر. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ اسلام کیونکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے، یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کی پیروی کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، فرض ہے. تو یہ چیزیں وسیلہ بنتی. اسی طرح جو چیزیں ہم پہ اللہ نے فرض قرار دی ہیں، وہ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت اور اس کی بارگاہ میں کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہم پر واجب ہیں ان کا وسیلہ قائم کرنا، ذریعہ سبب ان کو بنانا، وہ ہم پر واجب. جو سنت ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے جس کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں. جو مستحب ہے مستحب ہے. اور بعض اوقات یہ حرام و کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ کفار قریش تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے. وسیلہ وہ بھی ہے جی. لیکن ایک ناجائز طریقے سے وسیلہ قائم کیا گیا تو اس وسیلے کو کفر و شرک سے تعبیر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وسیلے کی ایک شرعی حیثیت کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ایک ذریعہ اور سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اگر رکھتا ہے تو وہی وسیلہ ہے اور وہ جائز ہے. مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا، شاہ صاحب وسیلہ آپ انبیاء پر ایمان لانے کے لیے آپ کو کہا گیا، آپ ایمان لا رہے ہیں، حکم ہے آخرت پر ایمان لاؤ، کہا گیا حکم ہے آپ لا رہے ہیں. یہ وسیلہ کس صورت میں ہو گیا؟ بسم اللہ اور الرحمن وہ بھی الرحیم. فرض کی حیثیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدس اور بڑا متبرک مقدمہ باندھ دیا ہے، اور اس میں تمام چیزیں آ چکی ہیں. ہے کہ دنیا ایک عالم اسباب ہے. اللہ رب العالمین بغیر سبب کے بھی اپنے بندوں کو دینے پر قادر ہے.
لیکن بندے بغیر اسباب کے لینے پر قادر نہیں، ان میں یہ قدرت و استطاعت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی طبیعت اور بساط اور ان کی کمزوری اور ان کی پستی کو دیکھتے ہوئے درمیان میں ایسی چیزوں کو حائل کیا ہے، واسطہ بنایا ہے کہ جن کے ذریعے ان بندوں کو فیض ملتا ہے، جس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جو خود سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں نائب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہاں سے ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علامہ بیضاوی نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی نائب کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ نیابت کی ضرورت اور خلافت کی ضرورت شخصیت کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو کہ وہ نظام ریاست اور خلافت کو اور حکومت کو سنبھال نہ سکتا ہو، تو اسے کسی نائب کی ضرورت پڑتی تاکہ معاملات اور بات کو آگے پہنچائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب اس کی ریاست اس قدر وسیع ہے کہ وہ تمام اپنے پیغام کو انتہا تک نہیں پہنچا سکتا، تو درمیان میں اس نے افراد اور درمیان واسطے رکھے تاکہ اس کے پیغام کو آخر تک پہنچایا جا سکے، یا وہ انتقال کر چکا ہے، اب اس کی ریاست کو اس کا چلا رہا ہے۔ تو تینوں سے خلل اللہ رب العالمین آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ذوف سے پاک ہے، اللہ رب العالمین موت سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کسی ذات تک، کسی شے تک، اپنے فرد خلق تک پیغام پہنچانے میں عجز پاک ہے۔ تو پھر یہ کیا سوال ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہیں سے نیابت کا صدور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کمزوری نہیں، معاذ اللہ، یہ کمزوری بندوں کی جنہوں نے استفادہ کرنا ہے، وہ دینے پر قادر ہے، یہ لینے پر قادر نہیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء اکرام، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اسلام، کلمہ، یہ تمام چیزیں یہ واسطہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان انعامات کے ملنے کا۔ اور بالخصوص حضرات انبیاء اکرام جن کو قرآن نے ذکر کیا حضرت آدم کی صورت میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں۔ تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، بغیر کسی اختلاف اور تعامل کے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام کو درمیان میں رکھا اس لیے گیا ہے کہ براہ راست بندے کے سینے پر، ہر شخص کے سینے پر وحی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کا متحمل ہے۔ آپ کے گرد و نواح کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے مصمم اور مقوی جسم جو ہے وہ پہاڑ ہے، لیکن اس پر ایک بھی آیت اترے گی تو جناب وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو درمیان میں ان کو واسطہ بنایا جاتا ہے کہ جن کے اندر استطاعت اور صلاحیت اور قابلیت ودیت کر دی جاتی ہے، اور کلام و بھاری ثقل ہو ان کے سینے پر اترتا ہے، اور ان میں یہ استطاعت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک جہت ایسی ہوتی ہے کہ جو بندوں کے اعتبار سے برت سبیل تنزل ان کے لیے اس معاملات کو گویا کہ فیض رساں بناتے ہیں اور بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اولیاء سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کی ذات گرامی جو ہے قرآن کی نص سے واضح ہے کہ خلیفہ بنایا گیا، اور خلیفہ نائب ہی کو کہتے ہیں، خلیفہ واسطے ہی کو کہتے ہیں، خلیفہ وسیلے ہی کو کہتے ہیں، خلیفہ ذریعہ ہی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو عطا کرنے والی چیز تھی، یا اللہ رب العزت جو اپنے بندوں تک چیز پہنچانا چاہتا تھا یہ اس کے لیے ہے کہ اس نے وسیلہ اختیار کیا اور بندوں کے ذریعے بات کو پہنچایا ہے۔ پھر یہ وعدہ کیا ہے، بندہ کوئی مانگنا چاہے کہ تو بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، پھر یہ وعدے کی صورت کیا ہے کہ شہرک سے قریب ہے، یہ وعدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب استدلال کیا جاتا ہے تو فقط ایک آیت، ایک حدیث کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا۔ ہمارے علماء اسلام کی بڑی محنت ہیں اس سلسلے میں، عوام کی رسائی ان کی محنت اور کوشش اور جد و جہد تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میں سے آپ کو عرض کروں، وہ اس طرح نہیں کرتے کہ ایک آیت سے لے کر استدلال کر کے نتیجہ مرتب کر لیں، بلکہ ایک موضوع سے متعلق تمام آیات، تمام احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے افعال، اقوال، وہ سب سامنے رکھتے ہیں، پھر ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، دوسری طرف فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ان دونوں کو ملا لیجئے آپ، عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور وسیلے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اسی طریقے سے سورہ حمد میں آپ دیکھیے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں دعا کے لیے مجبور کیا گیا، سمجھ لیں ہم پہ واجب ہے، ایک حکم دے دیا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم اللہ تک کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اس صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے ایک اور وسیلہ قائم کر دیا کہ نیک بندوں کی پیروی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایسا لگتا ہے کہ براہ راست وہ اپنے طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف واضح طور پہ صراحتاً اور کنایتاً ایسے اشارے اور واضح طور پہ کلام فرما دیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وسیلے کو شامل کرنا پڑے گا۔ لہذا دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد پھر نتیجہ مرتب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات عطا فرمانے میں کسی کے محتاج نہیں، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قائم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہنچنا آخرت کے انعامات اور عنایات کے لیے ہے یا دنیا کی بھی کسی ضرورت یا حاجت کے لیے آپ کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر
دنیا کی حاجات کے لیے بھی کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ جو دہریے ہیں، جو رب کو ہی نہیں مانتے، وہ کون سا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ رب انہیں بھی عطا کر رہا ہے؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسرت بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے، کیا کہیں؟ میں نے دوسری شادی کے سلسلے میں بات کی تھی تو مفتی صاحب نے غیر مستند قرار دیا تھا میرے جواب کو. اچھا، جس آپ تھیں جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، کیا ضرورت ہے، آپ ہی نے کل بات کی تھی؟ اچھا، تو انشاءاللہ آفٹر میرج میں اس پروگرام میں آ کر پھر اپنی مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ ابھی غیر مستند ہے میرا جواب. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اچھا مطلب آپ یہ میری بہن، میں اگر آپ کو بہن سمجھوں تو مطلب میں یہ بات کیوں کہوں گا ایک بھائی کی حیثیت سے کہ آپ جس سے شادی کریں وہ دوسری شادی کر لیں؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے یہ توقع کیوں کیے ہوئے ہیں کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے گا ہی کرے گا اور میں پھر آ کر کیوں ٹی وی پر بتاؤں گی؟ آپ یہ توقع کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں خود کو ذہنی طور پہ اس احکام کے لیے تیار میں نے رکھا ہوا ہے. جب ابھی میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا ہے کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو جب مجھے یہ فیس کرنا پڑے گا تو مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. جب مجھے دین کا علم نہیں تھا تو میری سوچ بھی یہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی تسلیم بھائی، ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ بس اچھا، ایسا ہے تو مفتی اکمل صاحب کو، شاہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں مفتی اکمل صاحب سے ایک میرا کوشچن ہے، موضوع تھوڑا ہٹ کے بھی ہے. وہ یہ کہ مجھے نا یہ ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا سا بتا دیں، عورت کا حقوق بتا دیں مرد کے لیے کیا ہے حقوق. جی، کیونکہ ان کا اکیڈمی شریعت میں نے ان کا پروگرام میں نے ریکارڈ کیا تھا، لیکن مجھ سے اب وہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو میں کل سے میں ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے مل نہیں رہا. تھوڑا سا بس وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں اس کی. اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک بتا دیں. دوسرا میرا موضوع کے حساب سے یہ کہ جس طرح انسان کہتا ہے کسی بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو، تو کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ اس طرح جائز ہے کسی مزار پہ جا کے ہم دعا کرتے ہیں اپنے کام کے لیے بھی، اپنی حاجت کے لیے، تو کیا یہ وہ صحیح اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرور بتا؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. شاہ صاحب، کیا یہ اخروی انعامات کے لیے ہے وسیلہ، یا دنیاوی حاجات ضروریات کے لیے بھی آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ جنرل وسیع کی بات کر رہے ہیں جی، یا انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا موضوع بنا کوئی بھی؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیے، پہلے اس بات کو کرام مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. میں اگر کوئی فرض کریں کہ میرا عزیز رشتہ دار بیمار ہے تو کیا میں اس کے لیے وسیلہ کر کے دعا کروں کہ اس کو شفا عطا فرما؟ یہ کیا وسیلہ نہیں ہے کہ آپ وسیلے کا دینی شعور پوچھنا چاہ رہے ہیں یا جنرل پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں. جنرل کے حوالے سے تو قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ذریعہ اور واسطے کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، اس لیے کہ عالم اسباب ہے. ہر چیز کی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے سبب کے اندر رکھا. ابھی آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پیا، تو یقیناً یہ تاثیر تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کی پیاس کو بجھائی ہے، لیکن اس بجھانے کی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے اس پانی میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. بھوک لگتی ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روٹی آپ کی بھوک کو نہیں ختم کرتی، اللہ رب العالمین ختم کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس میں واسطہ بنتی ہے. اللہ رب العالمین کی تاثیر جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتی، اور یہ پانی اور روٹی جو ہے کہ یہ مؤثر نہیں ہو سکتا. آپ بارش کے لیے جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چھاتا لے کر چل رہے ہو، دن میں دوپہر نکلی سورج نکلا ہو تو کوئی کہے کہ شاید گرمی زیادہ اس لیے آپ نے چھاتا امبریلا اپنے ساتھ رکھا، کہا کہ نہیں ابھی بارش ہو جائے گی، تو کوئی کہ عقل مند آدمی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج سامنے تپش پھینک رہا ہے، تو یہ بارش کیسے ہو جائے گی؟ بارش کے لیے تو بادل آنا ضروری ہے. تو آپ دیکھ لیے کہ دنیا کا سارا نظام ایک واسطے کے تحت ہے. اور ہماری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ جناب بہار کے موسم نے سبزہ اگایا ہے، لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم نے خود ہی مجاز کے صیغے استعمال کی، قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں ملک الموت جو ہے وہ شفا دیتے ہیں، اور ملک الموت جو تمہیں موت دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ ابری الاکمہ والابرص وہ الموت باذن اللہ، میں تمہیں شفا دیتا ہوں.
میں تمہیں ان امراض سے شفا دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ماں کے ساتھ یعنی ولادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی تم جو مادرزاد اندھے ہیں یا مادرزاد جو ہے برس کے اندر مبتلا ہے، فرما وہ ابرئ برا یبرو مانے شفا دینا، فرما وہ ابرئ الاکمہ والابرص، میں برس کے مریضوں کو اندھوں کو شفا دیتا ہوں، واحیی الموت باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے میں ان کو زندہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن اس میں واسطہ ان کو بنایا، کھانا پینا جاگنا پھرنا، یہاں تک کہ بچے کی ولادت جو ہے، شادی نہ ہو تو نسل کی افزائش کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھی آپ نے رشتہ دار کے لیے بات کی کہ جناب وہ بیمار ہے اور بیمار ہے تو میں کیا کروں، تو ظاہر سی بات آپ کسی طبیب کے پاس لے جائیں گے، وہ طبیب بھی تو ایک واسطہ بنے گا، دوائی بھی تو ایک واسطہ بنے گی۔ اس طرح کلمہ شریف وہ اسلام لانے کے لیے واسطہ ہے، جو کہے جو میں کسی واسطے کو نہیں مانتا ان سے پوچھئے خوبصورت داڑھی آپ کے چہرے پر جو ہے یہ کیا ہے، کہ یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ ذریعہ تو آپ اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، پھر کہتے ذریعہ کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ شہزاد صاحب جی فرمائیے۔ میرا یہ اپنا اکمل صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جو جائے نماز سے نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز سے مسجد نبوی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے آگے تو کیا اس کو پڑھنا مناسب ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالو جی جی کہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس آج سے 5 سال پہلے حضور پاک سے منہ مبارک مجھے ملا تھا، اچھا، تو اس کے بعد تقریباً 4-5 سال کے عرصے میں وہ ماشاءاللہ 4 ہو گئے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو کسی انگیٹھی یا تعویذ میں اگر بنواؤں اور باعث حفاظت اس کو پہنا جائے تو کہیں پاک صاف ہو کے اور کہیں پہن کے آ جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی محترمہ پورے دن روزہ رکھتی ہیں اور شام میں ان کو افطار سے پہلے ایام ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا روزہ رہے گا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم بھائی، میں حمید بات ہوں جی شکاگو سے جی۔ پہلے آپ لوگوں کے لیے سلام وعلیکم السلام دینا چاہتی ہوں، مفتی صاحبان کے لیے، آپ کے لیے جی۔ اور 2 سوال تھے میرے۔ ایک تو یہ کہ قضائے عمری کی نماز کس طرح ادا کی جائے، ٹھیک ہے، اور کیا عصر کی نماز کے ساتھ کوئی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ میں جو سوال کر رہا ہوں شاہ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا، اور ایک ایک چیز کے لیے وسیلہ چاہیے۔ صحیح۔ وسیلہ عمل کا ہونا چاہیے یا شخص کا ہونا چاہیے یا دونوں ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو پہلے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پہلی تمہید کے اندر اس سب کا جواب ہے ایک طریقے سے، ہم صراحتاً مزید کر دیتے ہیں۔ لیکن وسیلے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ دنیاوی جو مال و اسباب ہے ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں، پیسہ ہے، دوائی کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ دنیاوی وسائل ہیں۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن اس طریقے سے یار میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے، یہ ایک اور وسیلے کی شکل ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی دعا میں کسی شخصیت کا ذکر کر کے اسے بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اے اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے یہ عطا فرما دے، اس مقام کے کعبۃ اللہ کے وسیلے سے عطا فرما دے، یہ ایک تیسری شکل ہے۔ اور یہ تینوں اگر قیودات شرعیہ کے ساتھ ہوں تو ان کے اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، قرآن و حدیث اس پر گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ صحابہ، آپ نے دنیاوی حاجات کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی دنیاوی حاجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضر ہوئے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور ایسی ایسی چیزوں میں کہ جو ما تحت الاسباب نہیں آتی، ما فوق الاسباب ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنے حافظے کی کمی کی عرض کرنا، یا رسول اللہ میرا حافظہ، میری چیزیں میں سنتا ہوں ذہن میں رہتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا وسیلہ ذریعہ نہ صلاحیت نہ ہوتی آپ میں تو آپ فرماتے ہیں کسی حکیم سے رجوع کر لو بھائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارکہ بچھائی، جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، سمیٹا اور اس کو سینے سے لگایا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کوئی چیز میرے ذہن سے نہ نکلی۔ اب یہ دیکھیں کچھ سبب ذریعہ وسیلہ سرکار نے اختیار نہیں فرمایا اس میں، اور عطا فرما دیا۔ یہ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کروں کہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کیا اس ذہن کے ساتھ آئے تھے کہ یہ چیزیں اللہ نہیں دے سکتا، نبی دے سکتے ہیں؟ اور آپ کو یہاں پر آنا، کیا اس کو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو اختیار کیا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ وہ تو ہمارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کا عمل باعث تنقید نہیں ہے بلکہ ان کا عمل تو لائق تقلید ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ ایسے ایسے معاملات میں کہ جو دنیاوی اسباب کے تحت، ظاہری اسباب کے تحت نہیں بھی آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جا کے ان کے بارے میں سوال کرنا اور حاجات کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور نبی پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام ان کے سامنے دانستہ نادانستہ کر رہا ہو، نبی خاموش نہیں رہے گا، وہ فوراً بولے گا۔ اگر نبی خاموش رہے تو ان کی خاموشی ہی اس چیز کے جواز کی دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار بارش نہیں ہو رہی، سرکار کی بارگاہ میں بیماری ہے، سرکار کی بارگاہ میں شفا ملی، بارشیں ہوئی ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کے اوپر جن آ گیا تھا، مخبوط الحواس تھا، سرکار نے اس کی ناک پکڑی، فرمایا نکل جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم واپس جب سفر سے واپس آئے تو بچہ بھاگا دوڑا پھر رہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ اس طریقے سے مختلف چیزوں کے سلسلے میں نبی کریم کی بارگاہ میں بالکل حاجات کا سوال کیا گیا ہے، اور آپ ان کی تکمیل کے سلسلے میں، ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں وسیلہ بنے۔ صحابہ کرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے اور انہیں عطا ہوتا، ملتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب دنیاوی حاجات، حافظہ ہے، شفا ہے، صحت ہے، یہ تمام چیزیں، وہ شخص جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اسے تو رزق مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، صلاحیتیں مل رہی ہیں، بیماریوں سے شفا بھی مل رہی ہے، وہ کون سا وسیلہ اختیار کر رہا ہے؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میرا سوال، میں نیپال سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے بتائے کہ جو عورت لوگ میک اپ کرتی ہے اس میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ سوال کر رہا تھا آپ سے جی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جی میں سوال کر رہا تھا کہ اگر کوئی دہریے کا آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو دعاؤں کے اندر وسیلہ اختیار کرنا ہے وہ ایک مستحب چیز ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات وسیلہ قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بعض اوقات شرک و کفر تک بھی پہنچتا۔ تو اب اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا اور یہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتا تو ایک وسیلہ ترک کیا ہے اس نے ضرور، اور باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ جو دعاؤں وغیرہ میں وسیلہ ہے یہ دعاؤں وغیرہ کا جو وسیلہ ہے یہ ایسا ہے کہ اگر اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دہریہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلے کے بغیر وہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو شعور وسیلہ حاصل نہیں ہے، وہ اختیار وسیلہ کے لیے باقاعدہ قصداً ارادتاً کوئی عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر ملتا ہے تو کسی نہ کسی وسیلے سے مل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اس طریقے سے وسیلے کو اختیار نہیں کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لازم رکھا تھا تو اس پر اس کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ جو وسیلے فرض اور واجب تھے اس کو اختیار نہیں کیا، اس پہ اس کی گرفت ہے۔ اگر یہ وسیلے لازم نہ ہوتے، ہر قسم کا وسیلہ منع ہوتا تو پھر اس کی آخرت میں گرفت نہ ہوتی۔ لہذا جو وسیلہ مستحب ہے اس کو ترک کرے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو فرض اور واجب اس کو اختیار کرنا پڑے گا ورنہ آخرت میں پھنسے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے وسیلے کے حوالے سے کہ وسیلہ لازمی ہے پکڑنا چاہیے یا پکڑ لے تو بہتر ہے؟ وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے یا کر لے تو اچھا ہے؟ دیکھیے درجے پر بار بار بات ہو رہی ہے کہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا اس کا درجہ ہے، جیسی نوعیت ہے، اس طرح اس کے پڑھنے کا لزوم اور اس پر جو ہے کہ وہ لازم ہونا، واجب ہونا، فرض ہونا، ضروری ہونا اپنے اعتبار کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ذہنی یقین کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یعنی اللہ رب العزت سے مانگے تو بہتر کیا ہے کہ خود مانگے یا وسیلہ اختیار کرے؟ مانگ رہے ہیں تو اس پر بھی سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کی رسالت واسطہ بن رہی ہے، وسیلہ بن رہی ہے۔ آپ اگر رب العالمین سے اخروی رضا مانگ رہے ہیں، اخروی نعمت مانگ رہے ہیں، دخول جنت مانگ رہے ہیں، اور سیئات سے کفارہ، گناہوں سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کا واسطہ شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف واسطہ نہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھ کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی رسول کی رسالت کے دائرے میں آ جائے اور رسول خود کی تعلیم موجود ہو اور رسول کے مقام اور مرتبے اور ان کی تعظیم اور ادب کو اگنور اور چھوڑ کر اگر کوئی اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف جائے تو اللہ رب العالمین کی توحید سے اسے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دعوی توحید کی دلیل اور اس کی وسیلہ جو ہے وہ رسالت کا عقیدہ تھا۔ تو لہٰذا کوئی شخص اگر اخروی نعمت مانگتا ہے تو اس کے لیے خود بخود ایٹومیٹک وہ حضور علیہ السلام کو امتی ہے، کلمہ گو ہے، تو حضور کے واسطے سے ہی وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، جیسا قیل مفتی صاحب نے ابھی حضرت ابو ہریرہ کا عمل سے بخاری کتاب العلم سے پیش کیا ہے کہ جناب انہوں نے ایک ما فوق الاسباب چیز مانگی، اور جو عادی غیر عادی چیز ہے عادتاً حافظہ کہاں ملتا ہے، یعنی بغیر کچھ خوراک کے، بغیر گویا کہ طبی علاج و معالجے کے بغیر حافظہ نہیں آتا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ خالی مٹھی سرکار نے ہوا میں لہرا کر چادر میں ڈال دی اور فرما ابسط رداک، اپنی جناب چادر کو اپنے سینے سے لگا دے، فرما فدممتہ، میں نے اپنے چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا، فما نسیت بعد شیء او کما قال، اس بعد میں کوئی چیز اس کے بعد میں بھولا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ خالی چادر ہے، سینے سے لگا رہے ہیں اور چیز مل رہی ہے، تو یہ غیر عادی امر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنڈلیاں کٹ جاتی ہیں، آنکھیں نکل آتی ہیں، سرکار لعاب لگاتے ہیں، جڑ جاتی ہے، تو یہ دیکھیے غیر عادی چیزوں پر سرکار علیہ السلام کے تصرفات ہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو آپ نے درمیان میں کیا بھی ہے کہ عمل کا وسیلہ ہوگا یا ذات کا ہوگا، تو دیکھیے ذات کا وسیلہ بھی اس کے عمل کی وجہ سے ہی، ٹھیک؟ کسی شرابی کو، کسی زانی کو معاذ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنایا جاتا، متقی اور پرہیزگار حضرات انبیاء اولیاء کو بنایا جاتا ہے۔ تو میں ان دوستوں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ جہاں آپ افراط و تفرید کے شکار ہو کر صرف عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو جنہوں نے اولیاء کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے مزارات کو وسیلہ بنایا ہے، حضرات کے انبیاء کو وسیلہ بنایا ہے، یا ان کی موضع تبرک یعنی جہاں پر ان کے آثار ہیں جو متبرک جگہ ہیں ان کو وسیلہ بنایا ہے، تو ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کا اللہ رب العالمین سے جو رابطہ ہے، ان کی عبادت و ریاضت و اخلاص، اس کی وجہ سے۔ تو دراصل کسی نیک بندے کا بھی اگر وسیلہ بنتا ہے تو اس میں اس کا عمل ہی تو شامل ہوتا ہے۔ ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے سعیدہ۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں بھائی، میں بہت پریشان ہوں، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے جی جی، آواز نہیں آ رہی ہے جی۔ کہا کہ میں ان کے شوہر جی 4-5 انہوں نے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، معذرت چاہتے ہوئے آپ کی آواز میں، آپ کی کال میں ڈسٹورشن تھی۔ السلام علیکم۔
لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. عمل سے مراد جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا. جی جی میں چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے ابھی گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ عمل ہی کے ذریعے اس نیک بندے کا ساتھ وسیلہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح باقاعدہ اگر عمل جو ہے وہ نیچی اولادوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا فیض پہنچتا ہے. جس طرح کہ سورہ کہف کے اندر ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، نہ جناب جو ہے کہ انہوں نے کوئی عبادت کی تھی، لیکن حضرت خضر کو وہاں پر جب بھیجا گیا اور ان کی امداد کرائی گئی تو کس وجہ سے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے. تو سب کا جو فیض پہنچا ہے ان کی نیکی اور عمل کی بنا پر پہنچا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے ماں باپ نے عمل کیا تھا، اور کہ 8ویں پشت کا دادا، کہ بعض علماء نے کہا 7ویں پشت کا دادا نیک تھا، تو اس کا ذریعہ اس کے عمل کا فیض نیچے بچوں کو پہنچا، اور وہ عمل نیچے نسب میں اتنا فائدہ مند ہوا کہ جب ان کو کوئی نقصان پہنچنے لگا تو ان بزرگوں کی عبادت اور ریاضت کے صدقے اللہ رب العالمین نے ان کی اولادوں کو بھی محفوظ کر. ٹھیک. اب میں رمضان کے روزے رکھے کوئی شخص اور کہے مولا میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ان میرے روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے بخش دے، یہ میرے روزوں کی وجہ سے مجھے بخش دے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ فلاں بزرگ تیرا بڑا محبوب بندہ ہے، وہ تیری بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، اس کی وجہ سے مجھے بخش دے؟ دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ دونوں ہی صحیح ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ 3 اشخاص اپنے گھر سے باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی، وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تو ایک چٹان کا دروازہ سامنے آ گیا. میں مختصر کر رہا ہوں. ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی ایسے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے نجات طلب کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہمارا گمان یہ کہ سب سے ہم نے مخلص ہو کے کیا، اخلاص کے ساتھ. تو ان تینوں نے جب اپنے اپنے ان اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالترتیب فرماتے ہیں جب پہلے نے وسیلہ پیش کیا تھوڑی چٹان ہٹی، دوسرے نے پیش کیا اور ہٹی، تیسرے نے پیش کیا مکمل دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل گئے. ٹھیک. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو بیان کرنا یقین سی بات ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. اگر صرف کہانی سنانا مقصود ہے تو یہ منصب نبی کے خلاف ہے کہ آپ صرف ایک قصہ سنائیں. لازم سی بات ہے کہ اس میں کسی چیز کے جواز کی دلیل پیش کرنا مقصود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنے اعمال کو ذکر کرنا بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جائز. اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت موجود ہے کہ پہلے نبی کریم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے، ان کے چچا کے وسیلے سے کر رہے ہیں. تو باقاعدہ یہ دعاؤں کے اندر اکابرین سے بھی ثابت ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں مستند تفصیل لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو آپ کے دانش میں آپ نے اجتہادی خطا تھی اس کے لیے توبہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ قبولیت عطا فرمایا. دیکھیں جو اصل مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے، باقی چیزوں کو اکثر لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل متنازع فی جو چیز اکثر میں نے عوام میں دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں عطا فرما دے؟ ٹھیک ہے. اس پر لوگ متنازع بنا صرف ذکر رسول، ذکر ولی، کسی متبرک چیز کا ذکر کرنے سے آپ کی دعا میں کوئی شرک کا تصور پیدا نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو جیسے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث سنائی، 3 اشخاص نے اپنے اعمال کے وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے نجات طلب کی ہے اور نجات ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل اپنے مقام پر، لیکن جس ذات کے ساتھ عمل وابستہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. ایک نبی کی ذات ہے، ایک نبی کا عمل ہے. عمل اپنے مقام پہ بڑا متبرک ہے اور بڑا قابل قدر ہے، لیکن نبی کی ذات یقیناً اس سے افضل اور اولا ہے. اور جب مفضول کا وسیلہ پیش کرنا شرعاً جائز ہوا دعا میں تو افضل کا وسیلہ پیش کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ نے مفضول کے وسیلے کو درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے حاجت کو پورا فرمایا تو افضل کا وسیلہ بدرجہ اولا اس کی تکمیل میں مدد دے گا. یہ اگر اب ہم دعا کرنا چاہیں تو کیا یہ جتنے واقعات، جتنی احادیث کریمہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کا آ کر وسیلہ دیا گیا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رب سے دعا کیجئے، کیا ان کے ظاہری وصال کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یا اولیاء کرام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے یا ان کے مزارات پر جا کر وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہی بات ابھی ذکر کی گئی، مفتی صاحب نے دونوں جہتیں بیان کی کہ عمل کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ذات کو بھی. اس پر میں نے بھی گزارشات پیش کی تھی آپ کی وصال کے بعد. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے کہ ذات کا وسیلہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقین نہیں ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقبول ہے.
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متواتر روایات اس پر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذات کے وسیلے کو ذکر کیا ہے. صحابہ کرام خود اپنے عمل اور اتنا تقوی ہونے کے باوجود کہتے ہیں، جو حضرت سواد ابن قارب کہتے ہیں، جو بڑا مشہور واقعہ ہے جو تقریباً تفاسیر کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے وہ کل شفیعا یوم لا ذو شفاعت، حضور قیامت میں آپ میرے سفارشی بنیے گا جس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا سوا کا بھی مغنی سواد ابن قارب. اگر آپ نے مجھ سے مستغنی ہو گیا اور مجھ سے ہاتھ اٹھا دیا تو سواد ابن قارب کا کیا ہوگا؟ وہ صحابی، ان کی نمازیں سب سے افضل، اور وہ اپنے سامنے حضور کو ذکر کرتے وہ کن شفیعا، یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیں. جامع ترمذی میں موجود حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو خود صحابی رسول ہے کہ حضور پریشان بیٹھے تو سرکار نے فرمایا تمہاری پریشانی کا راز کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میدان محشر مجھے یاد آ رہا ہے. تو فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا این اطلبک یا رسول اللہ. نماز ہے، روزہ ہے، شرف صحابیت ان کے پاس ہے، لیکن کہتے ہیں حضور قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا اور آپ مجھے کہاں پر ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا میں نے کلمہ تجھے پڑھا دیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کلمہ تجھے پڑھا دیا، نماز تجھے سکھا دی، تو تلاوت کرتا رہا، تو صدقہ دیتا رہا، تو نمازیں پڑھتا رہا، تو نے بڑے اثار کے کام کیے، تو ان عمل کو بھیج اللہ کی بارگاہ میں. بلکہ فرمایا کہ ہاں میں تجھے حوض کوثر پر مل جاؤں گا، میں تجھے اگر یہاں نہ ملا تو میں تجھے پل صراط پر مل جاؤں گا، یہاں نہ ملا تو پھر میں تجھے میزان پر مل جاؤں گا. تو یہ بار بار جو حضور نے ذکر فرمایا تو یہ بات تھی کہ عمل تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمل اس وقت اللہ کی بارگاہ مقبول ہوگا جب اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رضا اور آپ کے ادب کی مہر لگ جائے گی. بعد وصال وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کی طرف آتا ہوں. ایک کالر پہلے شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں خدیجہ پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہیے گا میری بہن؟ جی مہمان اکرام قدر کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 4 سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان پر قسم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ قسم صحیح ہے یا نہیں ہوتی؟ کس پر؟ یا نہیں ہوتی؟ کس پر؟ ایمان پر قسم کھانا. ایمان کی قسم. جی ہاں. اور دوسری یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا تو مجھ پر میری بیوی حرام ہو، لیکن اس کی نیت طلاق سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں چیز کھانا مجھ پر حرام ہو تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر مطلب ہمارا گھر تو یہاں پر ہے، لیکن افغانستان ہم جب جاتے ہیں اپنے بھائی کی تو کبھی اگر ہم 15 دن سے کم جاتے ہیں تو ہم عصر نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں نے اس میں عالم صاحب سے کہا کہ وہاں پر آپ اگر بھی اپنا گھر ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر عصر نماز نہیں پڑھنی. تو کیا ہم وہاں پر اچھا. اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ سے یہ سوال میں خصوصی طور پر پوچھوں کہ اگر مثال جو UK اور یورپ وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں صلوات تسبیح کی جماعت قائم کرتے ہیں، عورتیں امام بھی سب ساتھ برابر کھڑی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ناجائز ہے تو ان کے لیے آپ کا. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ امریکہ سے بول رہی ہوں، فریدہ. جی جی میرا سوال ہے، آپ کو بہت بہت مبارک اور رمضان کا. اور آپ مجھے بہت پسند ہے آپ کا شو. بڑی محبت. ہیلو. جی 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 میرا سوال ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا مرد کو بغیر شہادت جائز ہے؟ دوسرا سوال، اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا لڑکی کو اگر وہ مسلمان اس کو بنائے تو وہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے، ہم جاتے ہیں نا آثار شریف پر، جیسے غوث اعظم کے دستگیر دجان کے آثار شریف پر، تو وہاں دعا مانگتے ہیں تو ان کی وصالت سے، لیکن لوگ بہت یہ کرتے ہیں نہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، اس طرح ان کا وصالت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتا دینا. یہی آج بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی سوال کر آپ تفصیل سے مزید بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس پر بھی بات ہو جائے گی. ایک ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور شاہ صاحب بات کر رہے، شاہ صاحب سے میں بات کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا، اور شاہ صاحب اس کا جواب دے رہے تھے کہ بعد از وصال جو ہے وہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے شخصیات کا. میں ایک حدیث پاک پہلے پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، مستدرک نے بھی لیا ہے، طبرانی نے بھی لی ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ گرامی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار بڑے روئے اس پر اور فرمائی میری ماں تھی، میری ماں کے بعد مجھے بھوک
بھوک لگتی تو کھانے کو دیتی، کپڑے کی حاجت ہوتی تو کپڑا مہیا کرتی۔ جب غسل کے لیے پانی لایا گیا تو سرکار علیہ السلام نے بیری کے پانی کے اندر اپنے دست مبارک کو داخل فرما کر اس کو متبرک کیا، اپنا جبہ عنایت فرمایا، پھر ان کی قبر میں خود تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے غلام نے قبر تیار کی، سرکار خود گئے، اور بقیع کے اندر آج بھی مزار موجود ہے آپ کا، آپ قبر کے اندر سرکار علیہ السلام خود لیٹ گئے اور لیٹ کر فرمایا کہ یا اللہ میری اس ماں کی قبر سے وحشت کو دور کر دے اور اسے وسیع کر دے، اور اس میں وسعت پیدا فرما میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے وسیلے سے۔ ٹھیک، اس روایت کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے، بلکہ مجموع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے لکھا رجال الصحیح، تمام اس کے راوی صحیح، ایک راوی پر بات کرتے ہیں اور وہ روح بن صلاح، اور اس کے بارے میں خود نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ فرمایا وثقہ ابن حبان، حضرت امام ابن حبان جو ہے وہ خود روایت کے اندر ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے توثیق کی ہے۔ علامہ ہیثمی کو تھوڑا وہاں پر گویا کہ ایک لحاظ سے تساہل ہو گیا، اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ امام حاکم نے اس کو ضعیف لکھ کیا ہے، لیکن میں نے تہذیب میں خود دیکھا امام حاکم نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ تو روح بن صلاح خود اپنی جگہ پر جو ہے کہ صحیح راوی ہے، اور اگر اس پر جرح ہوئی بھی ہے تو جرح مفسر نہیں ہے، مبہم ہے، اور جرح مبہم کسی طور پر جو معتبر نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جو کہ سماعت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بحق نبی کا، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے وسیلے سے بعد وصال۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس ذہن میں آتا کیوں ہے کہ بعد وصال؟ دنیا کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری کے ساتھ جلوگر ہیں تو آپ سے جو وسیلہ پکڑا جا رہا ہے آپ کی رسالت کی وجہ سے، آپ کی وجاہت کی وجہ سے، آپ کے مرتبہ اور مقام کی وجہ سے، کہ بعد وصال کیا معاذ اللہ وہ سلب ہو گیا ہے؟ کیا اس میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے قبر انور کے اندر نبی ہیں، وہی وجاہت آپ کی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آنے والی ہر گھڑی آپ کو ترقی دے رہی ہے اور آپ کے لیے مرتبہ اور مقام کو بڑھا رہی ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ بعد وصال کی کیا اہمیت اور نوعیت بنتی ہے۔ سرکار تو اپنی قبر شریف کے اندر حیات ہیں، امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور مسند بزار کے اندر ہے کہ جب نیکی کے عمل مجھ پر پہنچتے ہیں تو میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتا ہوں، برے پہنچتے ہیں تو میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو وسیلہ تو آج بھی چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نصوص کی بات کرتے ہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل فاروق اعظم کی سب سے آخری حدیث ہے جس کے سارے راوی ٹھیک ہیں کہ عام الرماح جب 17 یا 18 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے امداد طلب کی تھی، اور بڑا مشہور واقعہ عمر بن عاص نے جس وقت رضی اللہ تعالی نے مصر سے امداد بھیجی تھی تو پہلا اونٹ مدینے کے اندر تھا تو آخری اونٹ مصر کے اندر تھا، اتنی بڑی امداد پہنچ رہی تھی۔ تو آپ ہی کے مطبخ کے ذمہ دار حضرت بلال مزنی رضی اللہ عنہ وہ گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس پر تنہا سرکار سے کلام کیا اور سرکار کی قبر شریف کے آگے کھڑے ہو کر کہا اور سارے معاملات کو ذکر کیا، اور آخر میں فرط محبت اور جذبات میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ استسقی لامتک وقد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے اور وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، گھر میں آئے، گھر آ کر سو گئے تو سرکار خواب میں آئے، سرکار نے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام کہو، اور فرمایا کہ زمام حکومت کو مضبوط سے پکڑو اور بڑی نظم و ضبط کے ساتھ حکومت چلاؤ، بارش عنقریب ہونے والی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، فاروق اعظم مشاورت کر رہے ہیں۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر فاروق اعظم سے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ابن کثیر تاریخ کی ہر کتابوں کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہیے۔ فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور میں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ استسقی لامتک وقد ہلکوا، حضور اگر آپ اپنی امت کے لیے دعا بارش کی نہیں فرمائیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ تو سرکار نے مجھے خواب میں فرمایا کہ جا کر عمر کو سلام کہو اور کہو کہ نظام حکومت کو اور نظم و ضبط کے ساتھ چلائے۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ مجھ میں جتنی استطاعت ہے تو میں کرتا ہوں۔ تو کہنے والا کہنے لگا پتہ نہیں کوئی وہ آدمی تھا جس نے جا کر جناب سرکار کی مزار پر یہ بات کہی ہے، وہ مجہول تھا۔ میں نے کہا وہ کوئی تھا، لیکن حضرت عمر نے اس سے روایت قبول کی اور اس عقیدے کو قبول کیا کہ اس نے جا کر سرکار کے مزار پر یہ جملے کہے تھے، اور حضرت عمر نے اس نوعیت کو قبول کر کے روئے اور یہ کہہ کر آپ مسجد سے باہر نکلیں کہ بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ کیا بات، یہ صحیح حدیث صحابہ کا عمل موجود ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، بلکہ یہ سحری کا وقفہ ہوگا، ہم بھی سحری کر لیں اور آپ بھی اپنے کام نپٹا لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جنت کا سامان خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میں سحر بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے، کیا کہیے گا؟ جی میں نے آپ کا پورا پروگرام دیکھا ہے، جو آپ کا ایک ٹاپک ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وسیلہ کیوں ضروری ہے، اور اگر وسیلے کے بغیر مانگا جائے تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں کلام شامل۔ دوسرا میں نے آپ کے پروگرام کے بارے میں کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے،
بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ. ہاں جی، آپ جتنے بھی موضوع رکھتے ہیں ڈیلی، جو بھی آپ کی گفتگو کا موضوع ہے تو اس میں آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. قاری احمد رضا جماعتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے میری دنیا میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
قبر میں کہہ دیں سبھی مدحت خیر انعام ہو جائے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا قلعہ خیبر کون سے صحابی نے فتح کیا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے ہیں، اور قرآن اندازی کے ذریعے جو ونر قرار پائے ہیں، یاد رکھیے گفٹ ہیمپرز ہیں جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے، جو آپ دونوں احباب کو ایک ایک پیش کیا جائے گا. فرحان ہیں کراچی سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کا آپ نے مقابلہ جیت لیا اور انشاءاللہ آپ کو گفٹ ہیمپر پہنچے گا. بہت شکریہ. دوسری ونر ہیں روبینہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روبینہ آپ وعلیکم السلام. آپ کو مبارک ہو، آپ نے آج آپ ونر قرار پائی ہیں. بہت مبارک. آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہرحال مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بس مبارکباد ہی آپ کو دینی تھی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات کے لیے آج جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے، قطب عالم حضرت ابوالحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں. رات بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے، مشغول رہا کرتے. آپ کے بھائی بھی تھے ایک، وہ بھی بہت عبادت گزار، زاہد اور متقی تھے. والدہ آپ کی بہت بوڑھی تھیں اور بیمار رہا کرتی، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ دونوں نے باری باندھ رکھی تھی کہ ایک رات ایک بھائی عبادت میں مصروف رہے گا اور دوسرا بھائی والدہ کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا رہے گا، اور دوسری رات اسی طرح دوسرا بھائی عبادت کرے گا اور پہلا بھائی جو ہے وہ والدہ کی خدمت کرتا رہے گا. حضرت ابوالحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ان کی باری ماں کی خدمت کی تھی اور دوسرے بھائی نے ریاضت اور مجاہدہ اور عبادت میں مصروف رہنا تھا. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے گزارش کی کہ آج کی رات میرا ذوق ہے بہت زیادہ، تو اگر تم مجھے اجازت دے دو کہ آج میں رب کی بارگاہ میں سجود و قیام کروں اور تم والدہ کی دیکھ بھال کر لو، اور کل جو ہے وہ تم اسی طرح سے میری باری لے لینا. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو گیا کہ کر لیا جائے اسی طرح سے. بھائی والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں مصروف ہو گئے. عبادات میں ہی تھے کہ غیب سے ندا آئی کہ تمہارے بھائی کی مغفرت کرنے کے ساتھ تمہیں بھی تمہاری بھائی کی مغفرت کے طفیل بخش دیا گیا ہے. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ مولا، میں تو تیری عبادت کر رہا تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ گزار تھا، تیری رات بھر تیری عبادت کرتا رہا، اور وہ ماں کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور اس کے طفیل میری بخشش ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ خوشنودی اور رضا کا باعث ہے، اس لیے ہم نے اسے بھی بخش دیا، اور جو ماں کی خدمت میں لگا ہوا تھا اس کے طفیل تیری بھی بخشش کر دی ہے. ناظرین کرام، سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوئے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ جائے نماز پہ خانہ کعبہ وغیرہ کی تصویر ہو تو کیا اس کو استعمال کرنا، پھر اس پہ پاؤں وغیرہ پڑ جانا مناسب ہے؟ تو یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ اصل چیز نہیں ہے لیکن نقش بھی اصل کے طرح بہرحال باعث ادب ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے جائے نماز یوز نہ کیے جائیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے منہ مبارک کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ ڈال تو سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا پھر ادب احترام اسی طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، منسوب ہے، تو پھر اس کا ادب بھی اتنے زیادہ چاہیے. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ گلے میں جب کوئی چیز ڈال لیتے ہیں تو غیر ارادی طور پہ بعض اوقات بے ادبی ہو جاتی ہے، کوئی چیز ناپاک ہاتھ لگ گیا، استنجا خانے میں چلے گئے، خیال نہ رہا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ منہ مبارک کو ادباً کسی اونچے مقام پہ رکھا جائے. گلے میں ڈالنے میں
احتمال ہے کہ شاید بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے بہتر نہیں ہے، ویسے جائز ضرور ہے۔ بھائی نے فرمایا تھا کہ میک اپ کر کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو وضو پہلے کر لیا گیا ہے باقاعدہ بغیر میک اپ کے، پھر میک اپ کیا اور میک اپ میں کوئی واضح طور پہ ناجائز چیز شامل نہیں ہے کہ جو ناپاکی کہلاتی ہے، تو پھر بالکل وہ میک اپ کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایک کویشچن آیا تھا کہ کیا ایمان کی قسم شرعاً قسم ہوتی ہے؟ تو یہ شرعاً قسم نہیں ہے، یہ ایسی محاورتاً قسم بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ فلاں کام کروں تو میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، تو کیا اور طلاق کی اس نے نیت نہیں کی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے، اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو بہرحال طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کھانا اگر میں فلاں کام کروں تو فلاں کھانا مجھ پر حرام ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی یہ قسم بنتی ہے؟ تو جی اگر کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی جائے کھانے پینے کے لحاظ سے تو یہ شرعاً یمین کہلاتی ہے، قسم کہلاتی ہے، تو وہ وقتی طور پہ ہمارے لیے ممنوع ہوگی۔ اگر ہم اس کو کھائیں گے تو کفارہ لازم آ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز کے لیے کر بھی لیں تو بہتر اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ قسم توڑ دی جائے، وہ چیز کھائیں حلال چیز اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کویشچن ہوا تھا کہ یہ پشاور میں رہتے ہیں لیکن افغانستان بھی اپنے گھر میں جاتے رہتے ہیں، تو کیا وہ گھر افغانستان جہاں آبائی گھر ہے وہاں پہ قصر پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ لیکن وہ چونکہ آبائی گھر ہے تو وہ وطن اصلی کہلائے گا، وہاں پر جا کے آپ پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اور عورتیں کیا صلاۃ و تسبیح قائم کر سکتی ہیں اگر امام بھی عورت ہی ہو؟ دیکھیں اصلاً تو فقہ حنفی کی روشنی میں عورتیں فقط علیحدہ اپنی جماعت قائم کریں، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن ضرورت زمانہ کے اعتبار سے یقیناً فتاوی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی مقام پر ایسی صورتحال ہے کہ عورتیں بے راہ روی کا شکار ہیں، فرض نماز کی طرف نہیں آتی ہیں، اور کوئی اس لیے اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ وہاں عورتوں کو جمع کر کے درس قرآن درس حدیث دیا جائے اور ان کی اصلاح ہو اور وہ فرض نمازوں کی طرف مائل ہوں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط اس میں ضرور لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں ماں باپ سے پوچھ کر آئیں، شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت شرط ہے۔ نمبر 2، پردے کے ساتھ نکلیں۔ نمبر 3، محرم ساتھ ہو یا امینہ عورتیں ساتھ ہوں۔ نمبر 4، جس مقام پہ نماز ادا کرے وہاں پہ کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 5، جمع ہونا فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو، یہ نہیں کہ پہنچ کے غیبتیں چغلیوں کا انبار لگا رہی ہوں، جیسے کہ جو بہت ہی بعید ہے کہ عورتیں سے بچ جائیں، لیکن بہرحال وہاں پہ صرف اپنے مقصود اصلی کے لیے جمع ہوں اور پھر فارغ ہوتے ہی وقت ضائع کیے بغیر گھر آ جائیں، تو اس کی بہرحال اچھے مقصد کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ مرد اگر بغیر کسی گواہ کے شادی کرے تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے نزدیک نکاح صحیح کے لیے گواہ شرط ہیں، چاہے وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہو چاہے مسلمان عورت کے ساتھ، تو لہٰذا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر لڑکی کوئی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اسے مسلمان کر کے تو کیا یہ جائز ہے؟ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو اہل کتاب نہ رہا، تو لہٰذا بالکل اگر کوئی لڑکی ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ بغیر وسیلے کے کیا دعا مقبول نہیں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہا گیا۔ جو دعاؤں کے اندر وسیلہ قائم کیا جاتا ہے اس کا درجہ استحباب کا ہے، وسیلہ پیش کریں گے دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اگر کوئی نہ کرے تو فرض و لازم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال شہزاد صاحب کا بھی تھا کہ عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور شام میں پتہ چلا کہ ایام سے ہے تو پھر روزہ رہے گا؟ جی یہ میں نے شاید لکھ نہیں پایا تھا، تو نہیں بالکل، یہ اگر روزے کے دوران چاہے صبح یا شام کبھی بھی اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کے بعد میں ان کو بہن کو قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ قضا عمری کے بارے میں ایک کویشچن تھا، بہن نے فرمایا کہ کس طرح ادا کر، بڑا طویل ہے لیکن عصر کی نماز کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا قضا عمری ادا کر سکتی ہوں؟ تو بالکل کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کوشش ان کو یہ کرنی چاہیے کہ عصر کی نماز لوگوں کے سامنے، یعنی قضا جب پڑھیں تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، اس وقت میں تنہائی میں چھپ کے پڑھیں تاکہ کسی پر انکشاف نہ ہو کہ شاید یہ قضا عمری ادا کر رہی ہیں۔ ایک یہ کویشچن تھا کہ عورت کے مرد پر کون کون سے حقوق ہیں؟ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، خیر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عورت کا نان نفقہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک الگ رہائش پرووائڈ کرنا، الگ رہائش سے مراد ایک ایسا کمرہ دے دینا جو اس کے ساتھ اٹیچ بات بھی ہو کہ اور اندر سے لڑکی کنڈی لگا سکتی ہو، باہر جائے تو تالا لگا کر اپنے سامان کی حفاظت کر سکتی ہو۔ نمبر 2 اس کو لباس فراہم کرنا، نمبر 3 اس کو کھانا پینا فراہم کرنا، باقی اس کے جذبات کا لحاظ کرنا اور دیگر اور تھوڑے بہت امور کا خیال کرنا، ظلم نہ کرنا، اسے علم سکھانا، اسے گناہ سے روکنا، نیکی کی ترغیب دینا، یہ تمام حقوق میں شامل ہے۔ شاہ صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ عوام یقیناً آج کا موضوع کے حوالے سے انہوں نے گفتگو دیکھی، مختصراً کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیا چاہیے؟ وسیلہ اختیار کریں، یہ جو شرک کی باتیں آتی ہیں اس میں پڑھیں؟ دیکھیے وسیلہ شرک تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ شرک اس کو کہتے ہیں قبلہ صابری صاحب کہ اللہ کے حق
کو اللہ کا حق کسی کو دینا یہ شرک ہے، اور وسیلہ اللہ کا حق نہیں، بندوں کا حق ہے۔ اس کو اگر شرک کہیں گے تو کہنے والے پر خود بہت خطرناک حکم جو ہے، بڑا شدید حکم شریعت مطہرہ کا اس طرف عائد ہوگا، اس لیے کہ جو بندوں کا حق ہے اس کو وہ اللہ کے لیے لازم کر رہا ہے۔ تو وسیلہ کہتے ہی اس یہ ہے کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا، اور اللہ رب العالمین وسیلہ بن نہیں سکتا، تو لہذا شرک کا اس میں کوئی شائبہ ہی نہیں۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب، کیا کرنا چاہیے ایک عام ویور کو جو اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کی رائے سنیں؟ جی ہاں، اگر تو دیکھیں اس میں صرف اس چیز کو موضوع بنایا جائے کہ کیا دعا میں کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو جیسے بھی ہم نے عرض کیا درجہ استحباب میں ہے، اس میں افراط و تفریط دونوں سے بچا جائے۔ جو کر رہے ہیں اور صحیح اور جائز نیت کے ساتھ کر رہے ہیں ان پہ شرک و کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی اس کو مائل کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک زیادتی کا پہلو ہے۔ جو کر رہا ہے وہ بالکل کرے، اور جو نہیں کر رہا وہ اس طرح طنز وغیرہ نہ کرے یا کفر و شرک کے فتوے نہ لگائے، ورنہ یہ حکم اس پر بھی لوٹ سکتا ہے۔ اعتدال قائم کرنا ضروری ہے۔ بہرحال علماء کرام کا کہنا یہی ہے کہ دعا میں وسیلہ اگر دیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں، تو ہر عام شخص یہ چاہے گا کہ اس کی دعا قبول ہو تو وسیلہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ ایک وقفہ لیں گے، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان فجر کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم نے کوشش کی کہ اس بہت ہی کنٹروورشل موضوع پر کہ جس پر ایک طرف طبقہ کہ جو کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، دوسرا وسیلے کا سراسر انکار کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے، جب قرآن مجید میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو پھر وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وسیلہ کیا معاذ اللہ اللہ رب العزت کی مجبوری معاذ اللہ بنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ناظرین کرام، جو گفتگو علماء کرام نے کی ہے کہ وسیلہ آپ کی عطا کے لیے، اور جب رب تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنی وحدانیت اپنی الوہیت کا تذکرہ کر رہا ہے تو کل لفظ استعمال کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ ایک ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں اور احادیث کریمہ قرآن مجید ان احکامات سے بھری پڑی ہیں کہ جہاں وسیلہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ وسیلہ اختیار کیا جائے، اور رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے عام ناظر وہ ناظر کے جو اس تجسس میں مبتلا رہتا ہے، اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ کیا کیا جائے، فیصلہ اسے کرنا ہے۔ ایک علماء کرام کی جو آج کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گفتگو ہے اس کو سمجھ کر اسے بعد میں آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیے، بار بار فیصلہ کیجئے۔ ابھی رمضان جاری ہے، رمضان کے بعد بھی کیو ٹی وی تو یہ تمام نشریات سارا سال پیش کرتا ہے، صرف ایک ماہ کے لیے نہیں۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ، خزاں ہو کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ سارا سال اس چینل سے بلند ہوتا رہتا ہے۔ آپ بعد میں بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل کا یقین، آپ کے دل کی تسلی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ یہ تمام چیزیں بڑی یقین کے ساتھ، بڑی کیفیت کے ساتھ جب اپنائی جاتی ہیں، اختیار کی جاتی ہیں، تو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ یہ موضوع جو وسیلہ تھا، یہ تقریباً ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیش کیا جائے، اور اس سال بھی اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس سے استفادہ کریں، وہ عام ویور کے جو کشمکش میں ہے اور اسے ڈرایا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑا جو ڈراوے کا باعث بنتا ہے وہ شرک، کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ چیز نکال دیجئے، شرک یقیناً پیش نظر رہنا چاہیے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ تمام چیزیں کہ جو شرک کے خاتم میں ڈال دی جاتی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے ہے، اور وہ تمام چیزیں یقین کی کیفیت عطا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کی جائیں، اور وہ فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو الجھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ بھی ڈسکس کیے جائیں اور اس کا جواب آپ تک پہنچایا جائے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ سے ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم میں ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ سحر کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان
تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے پردرد فسانہ